تو آسانی سے مسجد میں آ سکتے تھے اور آسانی سے مسجد سے واپس حجرہ انور میں جا سکتے تھے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ اجازت لے کر وہاں حجرہ انور میں آپ رہنے لگے. لیکن آہستہ آہستہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ وصال مبارک سے 5 دن قبل، یعنی 5 یوم قبل، سرکار دو عالم علیہ السلام ایک دن سخت آپ جو ہے بیمار تھے، تو اسی حالت میں آپ نے ٹپ منگوایا اور اس ٹپ میں بیٹھ کر 7 چھاگلوں سے آپ نے غسل کروایا پانی سے لے کر. کچھ افاقہ ہوا تو مسجد تشریف لے گئے. جب مسجد میں پہنچے تو نماز ظہر کے بعد ایک انتہائی بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک انتہائی عمدہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور یہ وہی خطبہ ہے جو آپ کے حیات طیبہ کا آخری خطبہ تھا. اور اس خطبہ میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے انسانی حقوق کے بارے میں ایسے ایسے قانون وضع کیے کہ آج اقوام متحدہ جو یہود و ہنود کی لانڈی بنی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی جو بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت معلوم ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انسانی حقوق کے جو چارٹر پیش کیے تھے اور جو آخری خطبہ میں آپ نے انسان کے حقوق کے بارے میں فرمایا تھا، آج دنیا کا کوئی بھی مملکت میں اس قانون کو جو ہے رائج نہیں کیا گیا ہے. ابھی آپ حقوق انسانی پر بھی بات سن رہے تھے، لیکن یہ خطبہ چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، اس لیے ہم اس خطبے سے آگے بڑھتے ہیں. سرکار اس قدر خطبہ وسیع دیتے جا رہے تھے خطبہ سرکاری مدینہ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ پر غشی داری ہوئی. جب غشی داری ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حجرہ انور میں لے جا کر رکھ دیتے. اب غشی ختم کرنے کے لیے دوائی ڈال رہے تھے، اور اس دوائی ڈالنے کا انتظام بھی دانتوں میں جو بیچ میں خلا ہے، اس خلا کے ذریعے سے دوائی ڈالنا چاہ رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی اس دہن مبارک میں دوائی ڈالنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام پھر فوراً تو صحتیاب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دوائی پلانا پسند نہیں آیا. آپ نے محبت آمیز ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو وہی دوائی منہ میں، ان سب کے منہ میں ڈالو جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ڈالی، سوائے اپنے چچا حضرت عباس کے. سرکار مدینہ علیہ السلام اس وقت تھے اور مزید آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی، کمزوری پر کمزوری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 17 نمازیں آپ مسجد میں 17 نمازوں میں آپ مسجد میں نہیں گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نمازوں کو ادا فرماتے ہیں، آپ ان کی امامت کرتے رہے. ایک دن 17 نمازوں کے بعد اچانک صبح کے وقت پیر کے دن صبح کی نماز ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام حجرہ انور سے پردہ کو ہٹاتے ہیں، صرف اس خیال سے کہ میں اپنے ان غلاموں کو دیکھوں جو غلام میرے بغیر 17 نماز پڑھ چکے، 17 نماز پڑھ چکے، ان غلاموں کو دیکھیں کس خوشی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کس اہتمام اور انتظام کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے غلاموں کو دیکھ رہے تھے، اور غلاموں کا حال یہ تھا کہ صبح نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو جب ہمیں عطا فرمایا تو اپنے محبوب کو ہم سے نہ چھین، تو نے جب اپنے رسول کو ہمیں عطا فرمایا تو اپنے رسول کو ہم سے نہ چھیننا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر رہے ہیں اور پوری مسجد گونج رہی ہے آمین سے، اور پوری مسجد میں رونے کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے حق میں دعا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں وہاں پر موجود تھی، وہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ تو میرے اس آقا کو صحیح کر دے، تو اس نبی کو صحیح کر دے. میرے رسول اشارہ سے فرماتے کہ نہیں اے عائشہ یہ دعا مت کر، والرفیق الاعلیٰ، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جانا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے تو مجھے اختیار دیا تھا، میں نے اسی اختیار کو پسند کیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو روکا کہ عائشہ تو دعا نہ کر، بلکہ میں نے یہ پسند کر لیا، میں نے یہ ترجیح دی کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اسی حال میں تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے دن آہستہ آہستہ چڑھتا چلا جا رہا تھا، سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوتا چلا جا رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے سر انور کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اسی درمیان میں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ایک مسواک لے کر اندر آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس مسواک کی طرف دیکھا تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اشارے کو پہچانتی تھی، سمجھ گئی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس نئے مسواک کو لیا، لے کر دانتوں میں چبا لیتی ہے، چبا کر سرکار مدینہ علیہ السلام کے دندان مبارک پر وہ مسواک کرتی ہے۔ سرکار کا چہرہ خوشی سے تمتما جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو چم یہی رہے تھے کہ میرے دانتوں پر مسواک کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ اس کے بعد سرکار کے سانسوں میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز سی آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو سرکار اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ یا اللہ نماز اور غلام۔ اس وقت بھی سرکار فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ نماز اور غلام۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کو نماز سے اتنی پیار ہے کہ اے امتیوں تم نماز کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ایسے وقت میں کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام اب چند منٹ کے بعد اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے والے تھے، اس وقت بھی دامن گیر ہے اگر کوئی فکر تو صرف ایک ہی فکر دامن گیر ہے کہ یا اللہ اس امت کے پر جو ہے نماز کو تو نے فرض فرمایا تو کم سے کم نماز کی محبت اس کے اندر ڈال دے۔ سرکار کے مرض وفات کا تذکرہ سننے والوں، سرکار مدینہ علیہ السلام کے میلاد میں آنے والوں، تم نماز کی پابندی کیا کرو۔ سرکار ایسے وقت میں بھی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ نماز اور غلاموں پر بڑا تشدد ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں غلام کے ساتھ بڑی ناانصافی کے ساتھ لوگ پیش آتے تھے۔ سرکار نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں، نماز سے کتنے دور بھاگتے ہیں ہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہماری گود میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی درمیان میں آہستہ آہستہ سر انور کا وزن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب سر انور کا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا گیا مجھے کوئی ہوش نہیں، لیکن اچانک میں نے یہ دیکھا کہ ہماری گرد و نواح میں جتنی خاتون موجود تھی سب نے رونا شروع کر دیا۔ جب سب نے رونا شروع کر دیا تو پھر میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے۔ سرکار کا پردہ فرمانا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ سرکار کا پردہ فرمانا تھا کہ سرکار کے جسم انور سے ایسے خوشبو نکلے گی، ایسے خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سنی۔ وصال کے بعد سرکار کے جسم اقدس سے خوشبو نکلی، اس سے پہلے کا ذرا 3 دن پہلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس پہلے دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آن کر کہنے لگے کیفا تجدک، اے پیارے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل طبیعت تم پوچھ رہے ہیں؟ خاص کی آقا میں نہیں پوچھ رہا ہوں، خالق کائنات پوچھ رہا ہے۔